جی اس لیے اصل مناسبت ہے، کوئی کورس مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ طلبہ میں بھی بڑی سعادت مندی، اور اتنا میں نے پیش نہیں کیا، اس سے زیادہ طلبہ نے پوچھ کر کے معلومات حاصل کر لی۔ مولانا فیصل صاحب کی بھی زندگی اور ان کی دلچسپی اس شعبہ افتاء کے ساتھ، یا اور ادب سے لبریز زندگی ہے ان کی۔ لوگوں کی ڈیجیٹل مشینیں ہیں، ڈیجیٹل تصویریں ہیں۔ میرا ایک رسالہ ڈیجیٹل تصویر پر مستقل انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اللہ بہتر ہے، بغیر میڈیا کے تو دنیا میں کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اس جامعہ نے اور آپ لوگوں نے شعبہ صحافت قائم کیا ہے تو یہ آپ کا انقلابی اور تاریخی قدم ہے، کرنا چاہیے۔ یہ اس خانقاہ سے وابستگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے خاص شخصیت موجود ہے، حضرت مولانا اختر امام عادل قاسمی صاحب، جو ایک معروف مشہور عالم دین ہیں، فقیہ ہیں، سوانح نگار ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں۔ حضرت فکر و نظر ٹی وی میں آپ کا بہت استقبال۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ حضرت مولانا کی متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے، چونکہ اس وقت یعنی کتاب کا ذکر آیا، تو جامعہ رحمانی کے چند علماء اکرام نے ابھی حالیہ دنوں وہ یونیفارم سول کوڈ اتراکھنڈ میں جب نافذ ہوا تو اس کے اوپر اس کے کیا نقصانات ہیں، اور کیوں ایک جمہوری ملک میں یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، عملی طور پہ ممکن نہیں۔ یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت مضبوط کتاب وہ سامنے لایا۔ میرے خیال میں وہ کتاب آپ کے سامنے بھی آئی ہے، تو اس کتاب پہ آپ مختصر ذرا روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ اچھی کتاب ہے اور بڑا کام کیا ہے، اور اچھا سے جائزہ لیا ہے۔ اسلامی شریعت، اسلامی دستور کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں جو خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یا اسلام کے خلاف جو شقیں ہیں، ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ بہترین کام ہے، تحقیقی کام ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مصنف کو بھی، اور شائع کرنے والے کو بھی، اور آپ تمام حضرات کو۔ ماشاءاللہ، چونکہ آپ فقیہ ہیں اور لوگ آپ کو یعنی فقہ کے لائن سے آپ کے اوپر مضبوط اعتماد ہے لوگوں کا، یعنی مدارس میں عام طور پر جو افتاء کے لیے جو نظام قائم ہے وہ یہ ہے کہ عالم 9 سال میں بن رہے ہیں اور مفتی 1 سال میں وہ بن جا رہے ہیں، اور بہت کم وقت میں، اور اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس صلاحیت جو بھی ہو لیکن نام میں ڈیزگنیشن کا اضافہ ہو جائے مفتی کا، اس لیے وہ افتاء کر لیتے ہیں۔ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 1 سال انف ہے، کافی ہے، یا افتاء کی تعلیم، اس کی گہرائی و گہرائی کے لیے مزید وقت درکار ہوتا ہے؟ کیا اصل نظام ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اصل چیز کورس یا سال نہیں ہے، اصل مناسبت ہے۔ جی، جو عالم 6 سال 7 سال میں مختلف کتب فقہیہ پڑھنے کے بعد اس مرحلے میں پہنچتا ہے، اگر اس میں صلاحیت ہو اور ذہین ہو تو مناسبت 1 سال کیا چند مہینے میں بھی قائم ہو سکتی ہے۔ جی، اس لیے اصل مناسبت ہے، کوئی کورس مکمل نہیں ہوتا ہے۔ جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں افتاء پڑھ رہا تھا، تو افتاء پڑھنے کے بعد وہاں 2 سال معین المفتی کا کورس ہے، تخصص فی الافتاء کا، معین المفتی کہتے ہیں اس کو۔ جی، تو میں چاہتا تھا کہ افتاء کے بعد معین المفتی بن جاؤں، تخصص فی الافتاء 2 سال کا کورس کروں، لیکن میرے استاد حضرت مولانا معراج صاحب، حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی کہ فقہ و فتاویٰ کا تعلق رسمی کورس سے نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی اشتغال بالفقہ سے ہے۔ تو یہ زندگی بھر کا روگ جب بنا لے گا تبھی جا کر انسان متخصص ہوگا، نہ 1 سال میں، نہ 2 سال میں، نہ 5 سال میں۔ یعنی مستقل پڑھنا ہوگا، مطالعے کی پڑھتے ضرورت رہنا ہمہ ہوگا۔ وقت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے فتویٰ 5 سال تک پڑھا، اچھا، 5 سال دارالعلوم دیوبند میں۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، مگر یہ فتویٰ فراغت کے بعد نہیں پڑھا، بلکہ عربی چہارم سے پڑھنا شروع کیا۔ عربی چہارم، عربی پنجم، عربی ششم، ہفتم دورہ، یعنی پورے 5 سال وہ فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے، اور فارغ ہونے کے بعد مفتی بھی بن گئے۔ تو اصل چیز ہے مناسبت۔ اگر آپ پہلے سے کام کر رہے ہیں تو 1 سال کافی نہیں ہے، لیکن اگر پورے فاضل عالم تمام کتب فقہیہ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو مناسبت ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ حضرات نے ماشاءاللہ 2 سال کا، تو میں نے کہا کہ مناسبت تو ماشاءاللہ 1 سال میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے سال میں جو کام کروا رہے ہیں اصول فقہ پر خاص طور سے، یا اسرار اور مصالح شرعیہ پر،
یا اور جو جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ ایک اس کی اضافی تحسین کے لیے، تکمیل کے لیے ضروری چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے بہتر قدم ہے۔ دوسرا سال انشاءاللہ طلباء میں مزید حوصلہ پیدا کرے گا، صلاحیت پیدا کرے گا انشاءاللہ، بہتر چیز ہے یہ۔ جامعہ رحمانی کا شعبہ تخصص فی الافتاء آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، میں نے اس کو جا کے بھی دیکھا، جی، جدید مشینیں لگی ہوئی ہیں، ذرا بڑا انتظام ہے، اساتذہ بھی بڑے متحرک، بڑے باصلاحیت، بہت قابل ماشاءاللہ، طلباء میں بھی بڑی سعادت مندی اور بڑی تشنگی، بڑی ذہانت۔ جو سوالات ان حضرات نے کیے یہ ان کی ذہانت کی دلیل ہے اور ان کے روشن مستقبل کی علامت ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کا جامعہ کا شعبہ اور زیادہ متحرک اور فعال اور زندہ بنے گا، اور انشاءاللہ جس طرح اس ادارے نے باکمال افراد تیار کرنے میں اپنی تاریخ قائم کی ہے، انشاءاللہ یہ تاریخ باقی رہے گی انشاءاللہ۔ ابھی جامعہ رحمانی آپ کی تشریف آوری کی کیا مناسبت ہوئی اور کیا کیا یہاں پہ علمی کام آپ کی تشریف آوری کے بعد ہوا؟ مجھے تو اصل میں بچوں کے سامنے ایک خاص علمی مسئلہ اجتماعی اجتہاد کے اوپر، جی، اس کے منہج اور ماخذ اور اس کی ضرورت پر ایک محاضرہ دینے کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ سال گزشتہ بھی ان حضرات نے مجھے کہا تھا، لیکن اتفاق سے وقت نہیں ملا۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں نے اس موضوع پر آ کر جو ماحضر تھا، محاضرہ تو نہیں کہیں گے، ماحضر تھا، ماحضر میں نے پیش کر دیا، اور جتنا میں نے پیش نہیں کیا اس سے زیادہ طلباء نے پوچھ کر کے معلومات حاصل کر لی، اچھے سوالات، اور یہ ان کی بالغ نظری، اور اساتذہ بھی ماشاءاللہ دلچسپی سے بیٹھے، جی، اور ان لوگوں نے بھی سوالات میں حصہ لیا۔ بہت اچھا علمی خوشگوار ماحول ہے، طبیعت خوش ہو گئی۔ تو آپ کے محاضرے میں یعنی ابھی چونکہ حضرت موجود ہیں یہاں، حضرت امیر شریعت جامعہ رحمانی کے سرپرست خانقاہ رحمہ، وہ بھی محاضرے میں تھے؟ جی، تشریف لائے ماشاءاللہ، بڑی دلچسپی کا اظہار کیا، جی، اور انہوں نے اس سوال جواب کو اور اس محاضرے کو بہت نفع بخش اور اس دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ قرار دیا۔ یہ ان کے ذوق کی چیز تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے محاضرے بار بار آپ دیں، بار بار تشریف لائیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ تو یہاں کے سجادہ نشین اور سرپرست کو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے، جی، ابھی جو ہے موجودہ سجادہ نشین اور سرپرست یہ ہیں، بے شک، اپارٹ فرام دس کہ وہ امیر شریعت ہیں۔ جی، ابھی یعنی چونکہ جامعہ رحمانی میں ہم لوگ ہیں تو صرف اسی لحاظ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کیسا پایا آپ نے ان کے ذریعے سے 3 شعبے بڑے قائم کیے گئے؟ ایک تو آپ شعبہ صحافت میں اس وقت تشریف فرما ہے، تخصص فی الافتاء کو آپ نے دیکھا، معہد الریادہ ایک شعبہ انہوں نے قائم کیا۔ تو ان تمام شعبوں کو یعنی موجودہ سرپرست اور سجادہ نشین کی یعنی ان کے ذہن کے مطابق اور ان تمام شعبہ جات کا قیام، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے محسوس بے حد متواضع اور مسکنت اور ادب سے لبریز زندگی ہے ان کی، لوگوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہے، اہل علم کی قدر ہے دل میں، اور یہ شعبہ جات کا قیام ان کے زندہ دلی اور ایک فعال ذمہ دار ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ تمام شعبے ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں، میں نے سب دیکھا جا کر کے، بہت اچھا۔ اور مولانا فیصل صاحب کی بھی زندگی اور ان کی دلچسپی اس شعبہ افتاء کے ساتھ یا ان شعبہ جات کے ساتھ یا مہمانوں کے ساتھ، آنے والے لوگوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ بہت بہتر ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ادارہ اور یہ جامعہ اور یہ خانقاہ اپنی روایت پر قائم رہے گا انشاءاللہ۔ چونکہ آپ کی فقہ پر پکڑ ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت شعبہ صحافت میں، ہم لوگ میڈیا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے کیمرہ بھی ہے، موبائل بھی ہے، تو ان تمام چیزوں پر فقہاء اکرام نے، خاص کر کے انڈیا اسلامک فقہ اکیڈمی وغیرہ نے بھی اس پہ مضبوط جواب دیا ہے۔ لیکن آپ کی زبان سے میں جاننا اور سننا چاہتا ہوں کہ اس کو لوگوں کو کس طرح لینا چاہیے، کس طرح ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور کس طرح اس کا مثبت استعمال کرنا چاہیے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے۔ دیکھیے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے یہ، وہ پرانے زمانے کی ریلیں یا نگیٹو نہیں ہے، نگیٹو والی جو مشینیں تھیں وہ نہیں چل رہی، ہم نے ڈیجیٹل مشینیں ہیں، ڈیجیٹل تصویریں ہیں۔ میرا ایک رسالہ ڈیجیٹل تصویر پر مستقل انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور فقہ اکیڈمی نے اور ہم لوگوں نے اسی طرح پاکستان میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اور بہت سارے اکابر کی رائے یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس کا استعمال مثبت چیزوں کے لیے کیا جائے، اسلام کے اور دین کے، اور
اچھی چیزوں کے فروغ کے لیے کیا جائے، اس سے ضیاع نہ ہو، وقت کا مال کا ضیاع نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ پھیلائی جائے جو غلطی پر مبنی ہو، تو انشاءاللہ بہتر ہے۔ بغیر میڈیا کے تو دنیا میں کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ جی میڈیا ایک زمانے میں تقریر اور تحریر کے ذریعے سے میڈیا کا کام لیا جاتا تھا، جی پھر اس کے بعد اخبارات اور رسائل اور پرنٹ میڈیا کا دور آیا، پھر ڈیجیٹل دور آ گیا ہے۔ تو ہر دور کے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا دین کی اشاعت کے لیے اور مثبت اخلاقی چیزوں کو پھیلانے کے لیے یہ لازمی ضرورت ہے۔ اگر اس جامعہ نے اور آپ لوگوں نے شعبہ صحافت قائم کیا ہے تو یہ آپ کا انقلابی اور تاریخی قدم ہے، اس کی تقلید کی جانی چاہیے۔ فکر و نظر ٹی وی کے ناظرین کو اور جو لوگ فکر و نظر سے نہیں جڑے ہوئے ہیں ان کو آپ کس طرح اور کیوں یہ پیغام دیں گے یا دینا چاہیں گے کہ وہ جڑیں ہم لوگوں کے اس لیے جڑیں کہ فکر و نظر میں ان کی بالیدگی پیدا ہو، ان کی زندگی پیدا ہو، ان میں یکسوئی پیدا ہو، اور ان کو محسوس ہو کہ فکر و نظر کو کس چیز کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور کس چیز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ضرور جڑنا چاہیے، یہ اس خانقاہ سے وابستگی کی علامت ہوگی، اس جامعہ سے وابستگی کی علامت ہوگی، یہاں اس سرزمین تاریخی سرزمین سے وابستگی کی علامت ہوگی، اور دین کی اشاعت سے ان کے تعلق کی علامت ہوگی۔ لوگوں کو جوڑنا چاہیے۔ اب ایک پرسنل سوال ہے آخری حضرت، کہ حضرت امیر شریعت سے کن موضوعات پر آپ کی گفتگو ہوئی جو امت کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے؟ ویسی گفتگو جو آپ عوام کے سامنے لا سکیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ آپ میرے ناظرین کے لیے براہ کرم وہ لائیں۔ ملت کے لیے فکر مندی محسوس کر رہے ہیں، جو بھی موجودہ صورتحال ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ اور ملت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، جو یہاں کے دستور کے خلاف ہے، ان چیزوں پر کافی فکر مند ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو احساس کی کمی پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو اس ضیاع کا احساس بھی نہیں ہے، اس پر بھی وہ فکر مند نظر آئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور اس موضوع پر سوچنا چاہیے کہ آخر یہ امت اس بھنور سے کیسے نکلے گی۔ اس سلسلے میں بات انہوں نے رات بھی تقریباً 2 گھنٹے 11:30 بجے رات تک بات کرتے رہے، اور آج صبح بھی تقریباً 1-2 گھنٹے ہم لوگ بات کرتے رہے، کافی سنجیدگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور تنہائی میں 2-3 آدمیوں کے ساتھ ہم لوگوں نے بات کی۔ تو بحیثیت امیر شریعت اور قائد آپ کس طرح دیکھتے ہیں حضرت؟ بہرحال اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسند نشی ہیں، اور اس جگہ پر متمکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں سلامتی عطا فرماوے، ان کو برکت دے۔ جگہ کا بھی فیض ہوتا ہے، مقام کا بھی فیض ہوتا ہے۔ جب بیٹھا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ اللہ ان سے کام لے، ان کے کاموں کو ترقی دے، فروغ دے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت مولانا اختر امام عادل قاسمی صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے وہ مختلف متفرق موضوعات پر ان سے بات چیت ہوئی، اور ماشاءاللہ تمام سوالات کے بے حد اطمینان بخش جواب انہوں نے دیا۔ کیمرمین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمانی، فکر و نظر ٹی وی اسٹوڈیو، جامعہ رحمانی، خانقاہ منگر، بہار۔